شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت ہی زیادہ ڈرامنی خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حماد شیئر کر رہے ہیں۔ حماد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ہارون آباد کے رہنے والے ہیں۔ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے ہیں وہ محلہ کافی زیادہ پرانا اور قدیم ہے۔ وہاں پر آج کل کے دور میں بھی ہندوؤں کے بنے ہوئے مکان موجود ہیں اور وہاں پر ابھی بھی بہت زیادہ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں مندر بھی موجود ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے انہیں تنگ نہیں کیا، نہ ان لوگوں نے کبھی ہم لوگوں کو تنگ کیا۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت قدیم اور پرانا خالی مکان ہے۔ وہ مکان اس حد تک اب ضعیف اور پرانا ہو چکا ہے کہ اس کے مالکوں نے بھی وہاں پر آنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں کے بڑے بزرگ جو ہیں، میرے والد صاحب، میرے تایا ابو، یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ لوگ چھوٹے ہوتے تھے تب سے یہ گھر خالی ہے۔ اب ہم لوگ آگے، ان کے بچے جوان ہو گئے، وہ گھر تب بھی خالی کا خالی ہی تھا۔ اس گھر کی دیواریں کالے رنگ کی ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کو وہاں سے کبھی کبھار کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو ہمیشہ سنا انسنا کر دیا۔ آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ان واقعات کا سلسلہ تب شروع ہوا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ اکثر صدقہ دیتے تھے بکرے کے سر کا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، جو بکرے کا سر صدقے کے لیے گھر لے کر آئے، وہ صدقہ دے کر باہر پھینکنے کے بجائے، بارش ہو رہی تھی، وہ بکرے کا سر لے جا کر میں نے اس پچھلے گھر کی چھت پر پھینک دیا۔ بس وہ پھینکنے کی دیر تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کو بہت زور سے کوئی جھٹکا لگا ہے۔ باقاعدہ مجھے دیوار سے پیچھے کسی نے دھکیلا۔ میں ڈر گیا۔ جب میں نیچے اترا تو میں نے یہاں وہاں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب کام شروع ہو گیا۔ مغرب کے بعد ہم لوگوں کو اپنے گھر میں ایک سفید رنگ کی پرچھائی دکھائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ عورت ہے یا مرد ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ بالکل اس کا سفید لباس ہوتا تھا۔ وہ باقاعدہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آتی تھی۔ کبھی وہ ہم لوگوں کے کسی کمرے میں جا کر غائب ہو جاتی تھی، کبھی وہ ہم لوگوں کے گھر کے کسی حصے میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کو سب سے پہلے ہم لوگوں کے گھر میں میری خالہ رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو میری خالہ نے دیکھا۔ میری خالہ اپنے بچے کے لیے دودھ بنانے کے لیے جب 12:30 بجے کے قریب کچن میں گئی تو خالہ کہتی ہے کہ میں کچن سے دودھ بنا کر نکل رہی تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سیڑھیوں سے سفید لباس پہنے کوئی نیچے اترا ہے۔ اس کا قد بہت دراز تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اتنے تیز قدم تھے کہ وہ سیڑھیوں سے اتر کر گھر کے گیٹ کی طرف چلا گیا۔ میں بہت ڈر گئی اور میں نے پوچھا بھی کہ وہاں پر کون ہے۔ میں نے کمرے میں آ کر جب دروازہ بند کیا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس وقت میں نے کسی کو نہیں جگایا۔ صبح خالہ نے یہ بات سب کو بتائی۔ ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم چیک کیا، باہر کے گیٹ چیک کیے، نہ تو دروازے کھلے تھے اور نہ ہی ڈرائنگ روم میں کوئی موجود تھا۔ یہ کام شروع ہی ہو گیا۔ ہر روز کسی نہ کسی کو وہ سفید پرچھائی کبھی سیڑھیوں سے چڑھتی دکھائی دیتی تو کبھی سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دیتی۔ ایک رات ایسا ہوا، میرے ابو گھر کافی دیر سے آئے تو ابو جب واپس آئے، ابو کے پاس گیٹ کی چابی ہوتی تھی۔ ابو گیٹ کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو ابو کیا دیکھتے ہیں کہ گیٹ سے اندر جو ہم لوگوں کی جو راہداری تھی وہاں پر ابو نے باقاعدہ اسی سفید لباس میں پرچھائی کو دیکھا۔ وہ باقاعدہ ابو کو کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ابو نے جب غور کیا تو ابو کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیڑھیوں کی طرف ٹرن ہو گئی۔ ابو تیزی سے بھاگے تو وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی۔ ابو نے کہا کہ رکو، کون ہو تم؟ ابو اس کے پیچھے بھاگے اور چھت پر گئے۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رات تک یہ معاملات باہر ہو رہے ہیں۔ ابو تقریباً 5-10 منٹ اوپر لگا کر دیکھ کر آئے۔ ابو کو کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔
تبھی ابو کو اس بند گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ کوئی عورت تھی جو بہت بھیانک آواز نکال کر رو رہی تھی۔ پہلے ابو کو یہ لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ جیسے میرے ابو نے جھانک کر اس گھر کی طرف دیکھا تو ابو کہتے ہیں کہ وہ منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ اس گھر کی ان بوسیدہ کالی دیواروں کے اس اندھیرے صحن میں ایک سفید وجود بیٹھا تھا جس کا سر بہت بڑا تھا اور بہت بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھیں، بال کھلے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ ان کو وہ اس لیے دکھائی دی کیونکہ بالکل اسی گھر کے کونے پر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی اور درختوں میں سے وہ روشنی ساری اس گھر کے صحن میں جاتی تھی۔ جیسے ابو نے اسے دیکھا، ابو بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ ابو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ابو نے فوراً وضو کیا، سورۃ یاسین پڑھی۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے۔ ابو کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ جب ابو نے سورۃ یاسین پڑھ لی تو ابو نے ہمیں سارا ماجرا بتایا، کیونکہ یہ ان کا چھت پر بھاگ کر جانا، ان کی آوازیں سننا، جب ہم لوگوں نے باہر دیکھا تو ابو تھے نہیں۔ ہم لوگ تو ڈر گئے کہ ہم اوپر بھی نہیں گئے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ ابو نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اس گھر میں نے کسی مخلوق کو روتے دیکھا ہے۔ پہلے وہ ہمارے گھر میں کھڑی ہوئی تھی، پھر خالہ والی بات بھی سامنے آ گئی۔ اب یہ معاملات بڑھنے ہی لگ گئے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، میری بہن جو تھی وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کچن میں، سب بیٹھ کر باہر ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک دم سے میری بہن کچن سے چیختی ہوئی باہر آئی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ امی نے اور ہم سب نے جب اس سے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں بڑے آرام سے کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی تھی، تبھی دیکھتے ہی دیکھتے شیلف پر میرے پاس جو برتن پڑے تھے وہ ہوا میں اڑنے لگ گئے اور ایک ایک کر کے زمین پر گرے ہیں میرے سامنے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں کے کچن میں اس کے بعد بھی ایسے ہی آوازیں گونج رہی تھی جس طرح سے کوئی برتن نیچے گرا رہا ہے۔ اب یہ معاملات بڑھ ہی گئے۔ ہم بہت زیادہ خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ امی نے ابو سے یہ کہا کہ آپ کسی بزرگ کو لے کر آئیں، مولوی صاحب کو لے کر آئیں، یہ کام تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ ابو نے کوشش کی، مولوی صاحب سے بات کی تو مولوی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے جنات وغیرہ کے معاملات کا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، آپ اس کے لیے کسی عامل کو لے کر آئیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مخلوق ہے تو وہ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور قید بھی کر سکتے ہیں۔ ابو نے اپنے ایک دو دوستوں کو بھی کہہ دیا کہ اگر کسی عامل حضرات کا پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ رات کا ٹائم جس ٹائم ہوتا تھا تو ہم لوگوں کے پورے گھر میں سے اتنی گندی اسمیل شروع ہو جاتی تھی۔ وہ اسمیل ایسی تھی کہ جیسے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی گندی اسمیل۔ کبھی سڑے ہوئے جیسے کوئی بقرہ عید پر باہر ویسٹیج پھینکتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں، وہ اسمیل آنا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جلی ہوئی چیزوں کی اسمیل آ رہی ہے۔ پورا گھر چھان مارتے تھے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آج رات بھی ایسا ہوا، ہم لوگوں کو بہت زیادہ کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی تھی اور دھواں سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ امی اور میری بہن جب کمرے سے باہر نکلی تو ہم لوگوں کے کچن میں دھواں بھرا ہوا تھا، بہت زیادہ۔ امی نے یہ کہا کہ لگتا ہے تم لوگوں نے چولہا بند نہیں کیا، شاید اوپر توا رہ گیا، ہم لوگوں کو جا کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے کچن میں جا کر دیکھا تو کچن کے چولہے بھی بند تھے، کہیں کچھ نہیں جل رہا تھا، لیکن وہاں پر وہی سفید لباس والی جو پرچھائی سی تھی، ان لوگوں نے وہ کچن میں فریج کے پاس کھڑی دیکھی اور وہ دھواں سا بن کر غائب ہو گئی۔ یہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے واپس آئیں۔ میری بہن بہت ڈرنے لگ گئی، بیمار رہنے لگ گئی۔ مجھے بھی کوئی چیز سونے نہیں دیتی تھی۔ جب میں سوتا تھا تو مجھے باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرے پورے جسم کو اٹھا کر جیسے نیچے پھینکتا ہے، پھر سیڑھیوں سے اس کا نظر آنا۔ اب یہ کام ایسا ہی تھا کہ کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ گھر میں ہم نے قرآن پاک بھی پڑھا، نماز وغیرہ بھی پڑھی، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی یہ سارے کام شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری دونوں بہنیں اور میں، ہم لوگ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، یہ مغرب سے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو بہت اونچی سی آواز میں، جیسے ہم لوگوں کی خالہ کی آواز میں ہمارے نام لے لے کر کوئی پکار رہا تھا، بہت اونچی آواز تھی۔ کبھی خالہ میرا نام لے رہی ہیں، کبھی خالہ میری چھوٹی بہنوں کا نام لے رہی ہیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ آواز ہمیں اس ساتھ والے گھر سے آ رہی تھی۔ میری بہن نے کہا خالہ کی آواز آ رہی ہے، خالہ ادھر کدھر چلی گئی؟ گھر تو زمانوں سے بند تھا۔ ہم لوگوں نے فوراً سے جیسے دیوار سے جھانک کر دیکھا تو ہم لوگوں کی خالہ جو تھی اس گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی تھی، اور خالہ کے ساتھ ایک عجیب و غریب عورت بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کا بہت کالا رنگ تھا اور عجیب و غریب سے اس کے بال تھے، بہت بڑا سا چہرہ تھا اور پیٹ بھی بہت بڑا تھا۔
خالہ بالکل اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو میری بہن نے کہا خالہ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں، یہ گھر تو بند ہے، ادھر تو جانے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ بس میری خالہ نے ہمیں یہ کہا کہ آجو آجو تمہیں بھی میں ایک چیز دکھاتی ہوں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم لوگ سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ جیسے ہی ہم لوگ نیچے آئے تو امی خالہ کے ساتھ کچن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جب خالہ کو دیکھا ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں۔ ہم لوگوں نے امی کو ساری بات بتائی کہ ہمیں خالہ کی آوازیں آ رہی ہیں، بلکہ آپ نے ہماری آوازیں سنی بھی ہوگی۔ امی نے ایک خالہ تو یہاں سے ہلی نہیں ہے، نہ ہی وہ کہیں گئی ہیں، تو تم لوگوں کو کیسے ان کی آوازیں آ سکتی ہیں؟ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہمیں خالہ نے وہاں پر آوازیں دی ہیں۔ تبھی میری بہن وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا کیا نہیں۔ ہم لوگوں نے جب اسے دیکھا تو وہ زمین پر ایک دم سے کھڑی کھڑی گر گئی۔ اس کو اٹھایا، اس کو بیڈ پر لٹایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے یہ کہا کہ جب تم لوگ خالہ سے باتیں کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ سیڑھیوں سے اتر کر کوئی میرے پیچھے آیا ہے، اس نے باقاعدہ مجھے بالوں سے پکڑا ہے۔ بس وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ابو کو ساری بات بتائی۔ ابو ایک عامل صاحب کو ہمارے گھر لے کر آئے۔ وہ عامل صاحب تھے، جب انہوں نے پورے گھر میں پڑھائی کی، وہ چھت پر گئے تو وہاں پر ان کو پتہ چل گیا کہ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ وہ عامل صاحب جب نیچے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ وہاں پر جو مخلوقات، جو جنات وہاں پر موجود ہیں، ان کو آپ لوگوں نے خود اپنے گھر دعوت دی ہے، بلایا ہے، آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ پھر ہم لوگوں کو یاد آیا کہ ہم لوگوں نے وہ جو بکرے کا سر تھا وہ اس گھر میں پھینکا تھا۔ بس انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اتنے زمانوں سے یہ خالی مکان تھا، یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا، یہاں پر بھٹکتی آتمائیں، ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اور وہ ایک ایسے جنات کی قسم ہے کہ وہ رہتے ہی سفید لباس میں ہے، وہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہیولا بن کر سامنے آتے ہیں، کبھی کبھی سفید دھواں بن کر سامنے آتے ہیں۔ جس وقت اس بچے نے وہاں پر وہ پھینکا ہے اس وقت وہ موجود تھی، اس کو وہ خوراک مل گئی تو وہ آپ کے گھر بار بار وہی لینے آتی ہے۔ اس کا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آنا، آپ لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرنا، آپ لوگوں کو آوازیں دینا۔ اگر آپ لوگ اس گھر میں چلے جاتے تو وہ ان سب کو جانی نقصان دے دیتی۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ ہم لوگ اس گھر میں رینٹ پہ رہتے تھے۔ ہم لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کیا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگوں کی انٹینشن رانگ نہیں تھی، نہ ہی ہمیں پتہ تھا کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے صاف کہا کہ میں کوئی تعویذ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں دے سکتا، نہ میں اس کو باندھ سکتا ہوں، نہ ہی اس کو میں یہاں سے نکال سکتا ہوں، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پر اور بھی بہت ساری مخلوقات کا بسیرا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر رہیں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچاتی رہے گی، اپنا آپ ظاہر کرتی رہیں گی، اور ہو سکتا ہے یہ خوفناک صورتیں لے کر بھی آپ کے سامنے آئیں۔ وہ عامل تو وہاں سے چلے گئے۔ اب ہم لوگ اتنی جلدی گھر کیسے ڈھونڈتے، کیسے ملتا ہمیں کوئی گھر؟ ان جنات نے، ان مخلوقات نے، اس بھٹکتی آتما نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ رات بھر وہ ہمارے گھر میں چلتی پھرتی تھی، چیزیں گراتی تھی، چیزیں توڑتی تھی، کچن کی ٹیپس چلا دیتی تھی، اور چلتی پھرتی باقاعدہ نظر آتی تھی 4 سے 5 بار۔ میری امی نے بھی اسے دیکھا، اسے سیڑھیوں میں بیٹھے بھی دیکھا۔ میرے ابو نے بھی اسے ہم لوگوں کے گھر میں باقاعدہ جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے تھے، ہم لوگوں کے ٹی وی لاؤنج میں بھی بیٹھے دیکھا۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ بہت ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی گھر مل جائے۔ اس مخلوق نے ہمیں وہاں پر قید کر دیا۔ ہم جو بھی گھر دیکھنے جاتے تھے، اگر اس گھر کی ڈیل ہو بھی جاتی تھی تو وہ گھر ہم لے نہیں سکتے تھے۔ ہم لوگوں کی یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ایڈوانس بھی دے دیے، صرف ہم لوگوں نے سامان اٹھانا تھا، اسی دن وہ ڈیل کینسل ہو جاتی تھی۔ بہت ہم لوگوں نے کوششیں کی، ہم لوگوں نے معافی بھی مانگی اس سے کہ ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنے دو، یا ہم نے یہاں پر جانا ہے۔ ابو کے کاروبار میں بہت زیادہ مسئلے مسائل آنے لگ گئے، ہر وقت گھر میں سے گندی اسمیل آتی تھی، جو بندہ گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا اسی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور وہی آوازوں میں پکار رہا ہوتا تھا۔ ابو کی اکثر ہمیں ڈرائنگ روم سے آواز آتی تھی، ابو آواز دے کر ہمیں بلاتے تھے، جبکہ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند ہوتا تھا اور وہاں پر کوئی موجود بھی نہیں ہوتا تھا۔ 6-7 ماہ ہم اس گھر میں، اس مصیبت میں ہم لوگ بری طرح سے گھرے رہے۔ چھت کے اوپر سے بھاری قدموں سے چلنے کی آوازیں آنا،
ایسے لگتا تھا کہ جیسے سیڑھیوں میں کوئی چیز کسی نے پھینکی ہے، باقاعدہ کوئی بال کسی نے نیچے پھینک دینا، وہ بال کہاں سے آتے تھے، کون پھینکتا تھا، پھر جہاں پر وہ بال آ کر گرتے تھے ٹی وی لاؤنج پہ ہم لوگ اٹھاتے بھی نہیں تھے تو وہ بال غائب ہو جاتے تھے، کام والی صفائی کرتی تھی تو وہاں سے کوئی بھی بال ملتا نہیں تھا ہم لوگوں کو، سیڑھیوں میں عجیب و غریب پیروں کے نشان ملنا، دیواروں پر عجیب و غریب ہاتھوں کے نشان ملنا، بہت لمبی لمبی انگلیاں ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس گھر کو چھوڑ سکیں، بہت ڈرتے بھی تھے۔ پھر ہم لوگوں کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں 11 دن، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہم نے قرآن پاک 11 دن ہم لوگوں نے وہ وظیفہ کیا، پوری اس کو پاک اور صاف جگہ کر کے۔ اس کے بعد اللہ نے ہماری سنی، اللہ نے ہماری مدد کی اور ہمیں ایک گھر مل گیا اور ہم لوگ اس آسیب زدہ گھر سے نکل گئے۔ اتنے مشکل وہ 6-7 ماہ تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس رات ہم سکون سے سو سکتے تھے۔ ہم لوگ گہری نیندوں میں ہوتے تھے تو ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، کبھی امی کی، کبھی بہنوں کی، وہ پاس سوئے ہوئے ہوتے تھے، چھت کے اوپر سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کبھی ہنسنے کی۔ بہت ڈراؤنی مخلوق تھی وہ، جو کوئی بھی تھی، پتہ نہیں وہ کیا تھی کیا نہیں۔ اب اس گھر میں کون رہتے ہوں گے، اس گھر میں وہی جنات آباد ہیں یا کوئی انسان، ہمیں نہیں پتہ، ہم دوبارہ اس علاقے میں بھی نہیں گئے۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حماد آپ کا۔ اسی لیے لسنرز کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو آپ کو نقصان دیں، خاص طور پر ایسی جگہ جو ابینڈنڈ ہوں، جو عرصوں سے سالوں سے غیر آباد ہوں، خالی ہوں، وہاں پر کبھی بھی کوئی گوشت وغیرہ یا ایسی چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے، کیونکہ جو جگہ 41 دن کے لیے خالی ہو جاتی ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پر انسان آباد نہیں ہوتے، جہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اور پھر وہ گھر جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے عرصوں سے خالی تھا، جس کی در و دیوار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر ایسے کام کرنا تو پھر جنات کو خود اپنے پیچھے لگانے والی ہی بات ہو سکتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے، ڈائن، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔